جیسا کہ حکومت کے مختلف شعبے ہوتے ہیں اور ان مختلف شعبوں میں مختلف آدمی کام کرتے ہیں اور ان کی وردیاں الگ الگ ہوتی ہیں، جو علامت ہوتی ہیں اس بات کی کہ یہ حکومت کے آدمی ہیں اور فلانے شعبے سے متعلق ہیں۔ ایسے ہی ایمان والوں کی علامت قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں، ایمان والا سمجھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ ہے، تو ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہوگی تو اللہ کی۔ اب یہ دعویٰ تو بڑا آسان ہے، اس دعوے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ واقعی اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ اس کے پرکھنے کی کوئی چیز بھی ہے، کوئی کسوٹی بھی ہے؟ جی ہاں، اس کے پرکھنے کی کسوٹی بہت آسان ہے۔ اللہ میاں کے احکامات ہیں جو اللہ کی منشا ہے، اللہ میاں کیا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کیا کریں، گھر میں آپ کس طرح رہیں، مسجد میں آپ کس طرح وقت گزاریں، شادی کس طرح کریں، غمی کے موقع پر کیا کریں، نعمت ملے تو کیا کریں، خدا کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی حادثات، کوئی مرض، بیماری وغیرہ آئے تو کیا کریں، صحت ہو تو کیا اور بیماری ہو تو کیا، الغرض ہر حال سے متعلق احکامات ہیں، ہر شعبے سے متعلق احکامات ہیں، سارے بدن سے متعلق احکامات ہیں، مال سے متعلق احکامات ہیں، عقائد سے متعلق احکامات ہیں، عبادات سے متعلق احکامات ہیں، دل و دماغ کی سوچ بچار، جذبات، خیالات کیسے ہونے چاہیے، اس سے متعلق احکامات ہیں، باطن سے متعلق احکامات ہیں، ظاہر سے متعلق احکامات ہیں، معاملات سے متعلق احکامات ہیں، معاشرت سے متعلق احکامات ہیں، معیشت سے متعلق احکامات ہیں۔ جی ساری زندگی آدمی کی وہ احکامات میں گری ہوئی، اب اس کے ان احکامات کے مقابلے میں مختلف چیزیں آئیں گی اور آتی رہتی ہیں اور مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔
اب مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کی محبت کا غلبہ ہے۔ سب سے پہلے مقابلے میں ہمارا اپنا نفس آئے گا، نفسانی خواہشات آئے گا۔ حکم آیا نماز پڑھو، اعلان ہو گیا دربار شہنشاہی میں حاضری دیجیے، بیٹھا ہوا ہے دکان پہ، ہونا کیا چاہیے؟ جہاں بلاوا آیا اور کان میں آواز آئی اور اللہ میاں نے آواز لگوائی اور کہلوا دیا، دیکھو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، کامیابی چاہتے ہو نا، تو اس وقت تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ فوراً سب کام چھوڑ دو، ہمارے گھر میں آ جاؤ، تیار ہو کے آ جاؤ میرے سے۔ دینے والے ہمیں، مسئلے سارے تمہارے ہمارے ہاتھ میں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ روزی کسی کی بڑھانا چاہیں گے بڑھا دیں گے، کسی گھٹانا چاہیں گھٹا دیں گے، بڑھانے گھٹانے والے ہمیں۔ جس کی روزی میں چاہیں گے برکت دے دیں گے، تھوڑے سے میں اس کو اطمینان نصیب ہو جائے گا، اور جس کو چاہیں گے بے برکتی دے دیں گے، پیسہ بہت ہوگا اطمینان نہیں ہوگا۔ برکت کے معنی ظاہر میں سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں تھوڑے سے پیسے میں، باطن میں اطمینان کہ میرے پاس بہت ہے، اور بے برکتی کے معنی ظاہر میں مسئلے حل نہیں ہو رہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور دل میں اطمینان نہیں، ہائے ہائے کر رہا ہے، ہائے ابھی تو کچھ نہیں، ہائے کچھ نہیں۔ اگر آپ کے پاس اس وقت صدر مملکت کا کوئی خاص ایلچی پہنچ جائے، دعوت نامہ لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہو دکان پر، آپ کو صدر مملکت صاحب نے بلایا ہے، فوراً بلایا ہے، آپ بتائیے دیر لگائیں گے؟ اپنے جیسا انسان، ہگنے موتنے والا انسان، خدا کے چاہے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، ایسا انسان، اس پر بھی خوشی غمی آتی ہے، اس پر بھی صحت مرض آتی ہے، اس کے معاملے بھی اس کے خدا کے ہاتھ میں، اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، جب تک خدا نہ چاہے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے جیسا انسان، محتاج انسان، وہ آپ کو بلا رہا ہے اور دعوت نامہ بھیجا ہے، خصوصی ایلچی اپنے آدمی کے ہاتھ کہ آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ پھر آپ نہیں سوچیں گے کہ صاحب آدھے گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، گاہک کھڑے ہوئے ہیں۔ خوف ہے ناراض ہو جائیں گے، صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، اتنا ہی ڈر لیتے اللہ میاں سے جتنا صدر مملکت سے ڈرتے ہیں، اتنا ہی ڈر لیتے۔
ایمان والا تو وہ ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت بھی خدا کی ہو، سب سے زیادہ خوف بھی خدا کا ہو۔ تقوی 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 تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان المتقین قرآن پاک میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، ارے جتنا ہو سکے خدا سے تو اتنا ڈرو جتنا ہو سکے، جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو۔ اور اگر صدر مملکت صاحب یہ کہلوائیں، دیکھیے آپ سے ہمارا خصوصی تعلق ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ اس وقت اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہزاروں کا کاروبار ہے، چاہے لاکھوں کا، چاہے کروڑوں کا کاروبار ہے، آپ ہمارے پاس اس وقت آ جائیے اور کوئی فکر نہ کیجیے، ہم کمی بیشی ہوگی ہم پورا کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم آپ کو کچھ دے دیں گے۔ کتنا اطمینان، کتنی امید، تاخیر کریں گے جانے میں، تاخیر کریں گے؟ مسلمان ہے بیٹھا ہوا آرام سے، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، 5 منٹ پہلے چلے جائیں گے، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، کوئی بات نہیں، جماعت سے نہیں پڑھیں گے، اپنی دکان میں پڑھ لیں۔ آہستہ 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 شیطان جو ہے وہ لاتا ہے اس طرف، سستی کی طرف، احکامات الہیہ کی تعمیل میں سستی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اندر سستی پیدا ہو۔ اور یوں لکھا ہے بزرگوں نے، پھر آہستہ آہستہ یہ دلوں سے آداب کی عظمت نکال دیتا ہے، اور جب آداب کی عظمت نکل جاتی ہے، اب ادب کیا تھا، اللہ کی ندا کا ادب کیا تھا، فوراً دکان بند کر کے تالا لگا کر فوراً اٹھ جاتا اور اللہ گھر کی طرف چل پڑتا، یا فوراً تیاری میں لگ جاتا، سب کام کاج چھوڑ چھاڑ کے، بھائی استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، بس اب تو اس وقت اللہ کے گھر پہنچنا ہے، اور یہی سب سے بڑا کام ہے، اور کوئی اس سے بڑا کام ہی نہیں۔ اس آواز کی عظمت اور ادب کا تقاضا اس بلاوے کا یہ تھا، جیسے صدر مملکت کا خصوصی آدمی آپ کے پاس آیا ہے آپ کو بلانے کے لیے، اور آپ کو امید ہے کہ میرے جانے سے میرا تعلق اور بڑھے گا، صدر مملکت سے اور روابط بڑھیں گے، اور صدر مملکت صاحب مجھ پر اور زیادہ مہربان ہوں گے، ایک خوشی اور مسرت کی لہر دل میں دوڑ جاتی ہے، اور فوراً تیاری میں لگ جاتے ہیں، اچھا صدر صاحب نے بلایا ہے، ذرا منہ ہاتھ صاف کر کے اور ذرا اچھے کپڑے پہن کے اور ذرا اچھے جوتے پہن کے جانا چاہیے، بھائی صدر مملکت صاحب نے بلایا۔ وہ لہر خوشی کی اور مسرت کی، اذان کی آواز سن کے کیوں نہیں دوڑتے؟ ایک ناقابل فہم بات ہے ایک مومن سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کم ہے، اللہ کا یقین کم ہے،
اللہ کا خوف کم ہے، اللہ سے امید کم ہے، اللہ پہ بھروسہ کم ہے، دکان پہ بھروسہ زیادہ ہے، پیسے کا یقین زیادہ ہے، صدر مملکت کا خوف زیادہ ہے۔ یہی مطلب ہوا۔ یہ تو موقع پہ پتہ چلے جب تقابل آئے گا احکامات کا اور خواہشات کا یا اور دوسری چیزوں کا، جب تقابل آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ کی محبت زیادہ ہے یا غیر اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ تو ادب کا تقاضا اور عظمت اللہ کے پاک نام کو سن کر اور اللہ میاں کے بلاوے کو سن کر، اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا، خوشی اور مسرت کی لہر الگ دوڑتی، خوف اور عظمت کی لہر الگ دوڑتی، اندر چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور فوراً تیاری میں لگ جاتے اور دربار شہنشاہی میں حاضری دیتے۔ سنتیں مؤکدہ ہیں، سنتیں پڑھتے، نوافل کی گنجائش ہے اس وقت نوافل پڑھتے، ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے، باادب بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ دربار شہنشاہی میں بیٹھے ہو۔ اس کریم کے کرم کی کوئی انتہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے پہلے اگر تم ہمارے دربار میں آ جاؤ، ہمارے فریضے کو، نماز کو پورا کرنے کے لیے، کوئی آدمی فجر میں آ گیا 1 گھنٹے پہلے، ظہر میں آ گیا 1 گھنٹے پہلے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے فرض نماز، تو حکم یہ دے دیا، فرشتوں کو حکم یہ دے دیا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، ہمارے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے، جتنی ساعتیں انتظار میں گزرے اتنی ساعتیں نماز میں لکھو۔ 1 گھنٹہ تک اگر یہ نماز کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو تم تو یوں لکھو کہ جیسے نماز میں مشغول ہے، نماز والا ثواب لکھو، کیونکہ یہ منتظر صلاۃ ہے۔ جی کسی افسر سے آپ ملنے جائیں اور لائن لگانی پڑے، آپ کو 1 گھنٹہ انتظار میں بیٹھنا پڑے، کوئی سفارش وفارش کروانی ہے، کوئی مسئلہ آن پڑا، اب بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے، آپ کو اس 1 گھنٹے میں کیا ملے گا سوائے دق ہونے کے، سوائے پریشان ہونے کے؟ آئے نمبر ہی نہیں آتا۔ اور یہاں دربار شہنشاہی کھلا ہوا ہے، 1 گھنٹے پہلے آپ آ گئے ہیں، فوراً وہاں فرشتوں کو حکم ہے کہ لکھ لو اور نماز کا ثواب لکھو جب تک یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور مسجد میں رہا، باادب رہا، فضول بات نہیں کی، زور سے بات نہیں کی، اپنے آپ کو مشغول رکھا، نیک اعمال میں کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ آنے سے پہلے فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، تم جاؤ اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرو، جب تک ہمارے دربار سے باہر نہ نکلے یا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، تم اس کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرتے رہو۔
2 घंटे मस्जिद में आके बैठा, 2 घंटे फरिश्तों की सोहबत नूरानी मिली। दावत व तबलीग में निकलकर इतनी जल्दी तासीर क्यों पैदा होती है? इसलिए कि मस्जिदों में रहना होता है और फरिश्तों की सोहबत नसीब होती है। तो आदाब सिखाए गए, आदाब के साथ रहो। तो फरमाया, उलमा ने लिखा है, मन तआवन बिल आदाब उक़िब बिहिरमान सुन्नह, जो आदाब में सुस्ती करने लग जाता है उसको फिर सजा दी जाती है सुन्नतों से महरूमी। आदाब में सुस्ती के अंदर नवाफिल भी आ जाते हैं। शैतान पहले लाता है, नवाफिल छुड़वाता है, कहता है जायज चीज है, पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो, तो क्या मुसीबत आई तुम्हें, नऊज़ुबिल्लाह, क्यों पढ़ते हो, क्या जरूरी है? जरूरी तो नहीं है ना, क्यों पढ़ते हो? अरे साहब जरूरी वहां तो कल मैदान क़ियामत में जब फराइज में कमी होगी तो हुक्म होगा नवाफिल देखो, कुछ नवाफिल भी है या नहीं। अगर नवाफिल मौजूद है तो कहा जाएगा फराइज की कमी को पूरा कर दिया जाए, अगर नवाफिल नहीं है तो फिर मामला बड़ा कठिन बन जाएगा। ज़ाब्ते के एतबार से दोज़ख में जाना पड़ेगा। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज के फराइज में कमी आई तो नवाफिल के जरिए पूरा किया जाएगा अगर मौजूद हुई। फिर रोज़ों का हिसाब होगा। फर्ज रोज़ों में कमी आई तो नफिल रोज़ों का देखा जाएगा है या नहीं, ताकि उनके जरिए कमी को पूरा किया जाए। ज़कात फर्ज का देख की जांच पड़ताल होगी, जितने साल जिंदा रहे और ज़कात फर्ज थी जितने माल पर अदा की या नहीं की। औरतें बहुत सुस्ती करती हैं, ज़ेवरात की ज़कात अदा नहीं करती। याद रखिए कल मैदान क़ियामत में सबसे ज्यादा जिल्लत का अजाब जो होगा ज़कात न देने वालों को। कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है, वो सोना सांप की शक्ल में बना दिया जाएगा। वो पैसा जिसकी ज़कात अदा नहीं की वो सांप की शक्ल में बना दिया जाएगा, और वो मर्द है या औरत है उसके गले में तोक बना के डाल दिया जाएगा और वो जबड़ों को चीरेगा। सारी मखलूक़ात के सामने उसको ये जिल्लत का अज़ाब होगा। वो जबड़ों को चीरेगा और वो सांप कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा खजाना हूँ जिसको तू जोड़ जोड़ के रखता था या रखती थी। रुपया बचाइए कल काम आएगा, ये लिखते हैं ना। खुदा की कसम, ईमान वाला अगर है तो यूं कहे रुपया खर्च कीजिए खुदा की राह में, कल भी काम आएगा, आज भी काम आएगा जी। बाकी माल महफूज हो जाता है ज़कात अदा करके। ज़कात अदा नहीं की तो बाकी माल भी हिफाजत में, अल्लाह की हिफाजत में नहीं है। आप लाख उसकी हिफाजत करने की कोशिश करते रहे, खुद अपने हाथ से ज़ाय करें, खुद अपने हाथ से बर्बाद करें। एकदम कोई सूरत आई आमदनी की कि साहब फलाने कारोबार में हाथ डालो या फलानी चीज में हाथ डालो, खरीदो, अखबार में इश्तिहार आया है, इसमें इतने नफे की उम्मीद, हालांकि होगा उसमें नुकसान। ये तो अल्लाह को पता है ना कितना नफा कितना नुकसान। और फिर बाद में अबूसन कम तरीका बन जाएगा, ऐसा मुंह ऐसी शक्ल बन जाएगी कुछ ना कुछ, जैसे गंडेरी चूस के फेंक दी जाए। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते हैं, बाजों की फिर ऐसे मौके पर ऐसी शक्ल हो जाती है। ये नहीं सोचा कि ज़कात अदा नहीं की उसकी मुसीबत ही आई, उसकी वजह से कहीं चोर ने चोरी कर ली, कहीं डाकू ने डाका डाल लिया, खुदा न खास्ता, और कहीं किसी तरीके से बर्बाद हुआ, कहीं किसी तरीके से बर्बाद हुआ।
وقت تھوڑا رہ گیا، ایک قصہ سن لیجیے چھوٹا سا۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرتضی وہ سنایا کرتے تھے۔ مرزا پور بیلو ایک جگہ ہے ہندوستان میں، وہاں ایک زمانے میں انگریزوں نے کوٹھیاں بنا رکھی تھیں تجارتی غرض سے۔ کبھی کبھی جایا کرتے تھے، وہاں رہا کرتے تھے مختلف جگہوں پر، کلکتے، دہلی وغیرہ۔ تو ایک انگریز افسر تھا، بڑا سیٹھ تھا، وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا کلکتے میں۔ اس کو کسی نے آ کے بتایا کہ جی وہ مرزا پور بیلو میں جہاں آپ لوگوں کی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی نا، خبر آئی ہے کہ وہاں آگ لگ گئی، ساری کوٹھیاں جل گئیں۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا ہمارا کوٹھی نہیں جل سکتا، غلط بات ہے، جھوٹ۔ دوسرے نے آ کے خبر دی، تیسرے نے آ کے خبر دی، ریڈیو پہ خبر آئی ہے صاحب، پھر اگلے دن اخبار میں بھی آئی۔ تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ دائیں طرف بائیں طرف کی ساری کوٹھیاں جل گئیں، بیچ میں ایک کوٹھی اس کی باقی صحیح سلامت باقی رہ گئی، بالکل صحیح سالم، ذرہ برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسی انگریز اس سے پوچھا گیا کہ صاحب بڑی حیرت کی بات ہے، ایک تو اس پر حیرت ہے کہ دائیں بائیں ساری کوٹھیاں جل گئیں، آپ کی نہیں جلی۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات آپ کے اطمینان سے یہ کہنے پر ہے کہ جس نے بھی خبر دی آپ نے کہا کہ نہیں میری کوٹھی نہیں جل سکتی۔ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس نے کہا بھائی اصل میں بات یہ ہے، میں ہوں تو غیر مسلم اور انگریز، لیکن میں طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہوں، اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے اس کا باقی مال اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن میں زکوٰۃ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ باقی مال اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم اسلام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آج کے مسلمان کو اپنے اسلام کا پتہ نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اللہ